الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 49 ہے، یعنی 1 کم 50، پارہ نمبر 26 ہے۔ سورہ الحجرات کے 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، 10، 11، 12۔ سورہ الحجرات مدنی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے، اس میں خاص طور پہ، یعنی ایمان کے بعد ایک مومن کی زندگی کے خد و خال کیسے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا رہن، اس کا سہن کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ اب جب ایمان لا لیتا انہیں تو پھر وہ تمام انسانوں میں سے اس کو سپریٹ کر لیا جاتا، چھانٹ لیا جاتا، سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب عام انسانوں اس کا تعلق نہیں ہے، ایک الگ ہے، ایک امت بن گئی ہے وہ۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ تمام انسانوں سے الگ سلیکٹ کر لیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اعمال بھی دیگر انسانوں کی طرح نہیں ہونا ہے، اس کے سوچ اور اسرار بھی دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہونا ہے۔ تو پھر اگر ہے برابر تو پھر سوال ہی نہیں ہے، پھر تم کو چننے کا، تم کو سلیکٹ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم ایمان کا دعویٰ لے کے آئے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اخلاقی تربیت کر رہے ہیں۔ خالی ایمان لانے سے آدمی جو ہے نا مسلمان نہیں بن جاتا اللہ کے پاس، یہاں تو بن جائے گا یہاں پہ، لیکن ایمان کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو احکامات ہیں قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو سامنے رکھ کے ایک مومن اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ مکمل طور پہ اس کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، ایک بندہ جب اپنے آپ کو مومن کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی مکمل طور پہ اس کی اخلاقی تربیت ہونا چاہیے۔ یہاں پہ وہی باتیں آ رہی ہیں، دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن معاملہ بہت ہی اہم ہے اس کا۔ سب سے پہلے یہ بات فرمائی گئی کہ آپس میں ایمان والوں کا ایک دوسرے سے کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے نا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم، کوئی بھی آپ کا میرا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے نا، لیکن ایک رشتہ ہے سب سے مضبوط، وہ ایمان کا ہے، کلمے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بنیاد بنا کے یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ۔ اب یہ انما حصر کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، جہاں بھی آتے ہیں نا، انما کے معنی یہ ہیں کہ اب جو بات اللہ آگے کہہ رہے ہیں نا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، یعنی حقیقت وہی ہے اپنا۔ جیسے اللہ فرماتے انما الہکم الہ واحد، انما کے بعد اب کیا ہو رہا، حقیقت میں الہ تمہارا ایک ہے وہ،
حسر. تو یہاں وہی بات ہے کہ مومن تو تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن مومن کے معنی اور مطلب کیا ہے تم نے سمجھا ہے آپس میں کیا ہے؟ ایمان والوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے آپس میں؟ انما المومنون اخوۃ، فرمایا کہ حقیقت میں وہی مومن ہیں جو دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. یعنی حقیقت میں مومن وہی لوگ ہیں جو دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر وہاں پہ انما المومنون نہیں ہے. انما، اگر انما کو ہٹا دیں گے پھر ہم المومنون آ جائے گا، پھر وہ عام بات ہو جائے گی. پھر جب انما لگائیں گے تو حسر آ جائے گا یہاں پہ، یعنی سب کو الگ کر کے آپ کو پھر الگ کیا جا، چھانٹ لیا جا رہا ہے آپ کو. تو اب جو بھی ایمان والا دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں، اگر کوئی دوسرا ایمان والا آپ کو مل گیا تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کا، وہ آپ کا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے وہ. یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. ماں باقی رشتے خون کے ہیں، اور وہ خون کے رشتے ظاہر ہے کہ خاندان قبیلے میں چلتے ہیں. پھر وہ ہے نا، ایک آدمی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، ان کے اپنے رشتہ داریاں بھی ہیں. لیکن یہ ایک آدمی، وہی کافر جب ایمان لے کے آ گیا اسلام میں تو پھر ہمارا وہ بھائی ہو. اس کی ذات سے تعلق نہیں ہے، اس کو چاہے نچلی ذات کا ہو، دھیڑ ہو، چمبار ہو، جو دنیا کہتی ہے. اللہ تو نہیں کہتے کسی کو دھیڑ چمبار، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ساری چیزیں. یہ لوگ تقسیم کر لیا نا، ارے نچلی ذات ہے فلاں فلاں. اگر کوئی دنیا میں ایک نچلی ذات، اس کو نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ہمارے برابر کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرے گا. اور ایمان کے بعد اگر وہ علم میں آگے بڑھا تو آپ کی امامت کرے گا، آپ اس کے پیچھے ٹھہریں گے. اگر وہ تھا تو آپ چمبار بول رہے ہیں، کچھ ایمان لا لیا تو اب وہ کون ہے؟ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے بازو کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرے گا. اگر وہ علم آپ سے زیادہ، اگر اس سے علم آ گیا دین کا تو آگے رہے گا، پیچھے ٹھہریں گے، آپ اس کے اختیار میں نماز، آپ کا امام بن جائے گا. یہ ہے اسلام میں انسانیت کا رتبہ، آپس میں جو بھی مساوات ہیں اس کو سب سے پہلے بتایا گیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب آپ غور کریں گے، یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں مسلمانوں کو کیریکٹر بلکہ یوں سمجھ لیجیے آپ، مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے. مسلمان کون ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، یا مسلمان کسے کہتے ہیں، وہ بات بتا دی گئی ہے ان سورت کی، ان آیات کے اندر. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. جب تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو آدمی 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5، 8، 10، 20، 25 ایک سوسائٹی بنتی ہے تو وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے ہر انسان کی عقل برابر نہیں ہے، سوچنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، سمجھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایک آدمی جذباتی ہوتا ہے، ایک آدمی ٹھنڈے مزاج کا، ایک آدمی گرم مزاج کا ہوتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں نا تو ان مسائل کا حل کیا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے نا. تو مسائل کا حل کیا ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے. 1 سے 10 ایک معاشرہ بن جاتا ہے، ایک سوسائٹی سماج بن جاتی ہے، تو سماج اور سوسائٹی کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ بھی ہے آدمی کے مزاجوں کا فرق بھی ہے. ایک بھائی، دوسرے بھائی، ایک باپ کے 2 بیٹے، لیکن مزاج الگ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو وہ مزاج کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے اسلام کے اندر. گرم مزاج، ٹھنڈا مزاج، فلاں فلاں بہت ساری باتیں آتی ہیں آپ کو قرآن اور حدیث سے مزاجوں کے تعلق سے بھی. تو یہاں جو بات بتا دی گئی، ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک بھائی دوسرے بھائی سے الجھ جائے، کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے، تو غصہ آ جائے، جذبات میں آ جائے، اور جذبات کے رو میں کچھ غلط بات بھی ہو جائے، ہے نا، کچھ بد اخلاقی بھی ہو جائے، کچھ گالی گلوم بھی ہو جائے. یہ سب ہو سکتا ہے، سارے امکانات ہیں. کیوں؟ انسان کو نفس ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، سب انسان کو نفس ہے. اللہ نے پیدا نفس دے کے ہی پیدا کیا، اس کی کا امتحان ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے اندر ایک دوسرے سے اختلافات ہو جائے، کوئی رنجش ہو جائے، کوئی تنازع ٹھہر جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس بنیاد کو ریفر کر رہے ہیں. دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے جس سے تمہارا جھگڑا ہوا ہے، جس سے تمہارا اختلاف ہوا ہے،
اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس وہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دینا ہے، دیر نہیں کرنا ہے اس میں، دیر کریں گے تو شیطان کو موقع ملتا ہے، تاپڑ تو جلد سے جلد فوری رفع دفع کر دینا ہے، دونوں بھائیوں کو گلے ملا دینا ہے، معاملے کو ختم کرا دینا ہے۔ اگر اس کو ہوا دیں گے آپ تو پھر شیطان آئے گا، اور جب دو آدمی ہیں تو وہ آدمی اب اختلافات کے بعد آپ دو آدمی کو بد سمجھیے، آپ دو نہیں ہیں، وہ اس کے بھی چار ہے، اس کے بھی چار ہے، اس کے بھی تائید میں ٹھہر جاتے ہیں، اس کے بھی تائید میں ٹھہر جاتے ہیں، اب اس میں گروپ بن جاتا ہے، ایک فساد ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد میں بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے، پھر بعد میں معمولی بات جا کے بہت بڑی بن جاتی ہے پھر اب وہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جب تم آپس میں حقیقی مومن ہو، تمہارا سب کا کلمہ ایک ہے، ایمان ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ساری چیزیں نا تم ایک ہے، اگر کچھ ایسا ہو گیا تو تم صلح کر لو، اصلاح کرو، معاملے کو رفع دفع کرو، شیطان کو ہوا مت دو، غصے کو پی جاؤ، غصے کو تھوک دو۔ آدمی کو غصہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عقل کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تو، اسی لیے غصے میں بہت ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں اس کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اسی لیے کوئی بھی چیز کام کرنا تو نارمل حالت میں ہونا ہے۔ وہ تو ہمارے ہاں طلاق کا مسئلہ نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، طلاق طلاق، غصے میں نہیں ہوتا ایسا، معاملہ اہم ہے، سوچ کے سمجھ کے نارمل حالات میں کرنا ہے یہ چیز، ایسا نہیں ہے کچھ بھی دماغ میں آ گیا، دل میں آ گیا، منہ پہ آ گیا، بک دیے پھوڑ دیے، قصہ ختم، اور پھر مولوی صاحب کے بغیر انہوں بھی فتویٰ دے دی، نہیں نہیں ختم، تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی بالخاص، اب انہوں الگ اگلا دے اس میں ہوئی کیا، معاملہ کیا ہے، معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس کا انٹینشن کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا حالات کیا تھے، کس وقت یہ بات پیدا ہوئی ہے، اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے بھائی، اٹھا کے فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ بہت بڑی ذمہ داری ہے، سمجھ میں آ رہا، ہر معاملے میں ہے۔ یہاں پہ بھی جو بات بتا دی گئی ہے نا کہ غصہ جب آئے گا آپ کو، غصہ تو آئے گا، نفس، کون سا ایسا انسان ہے جس کو غصہ نہیں ہے؟ غصہ تو لازمی ہے، غصہ تو ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے، غصہ حرام نہیں ہے، غصہ ہونا چاہیے، غصہ اگر نہیں ہے تو آپ بے غیرت بن جاتے، اگر آپ کے پاس غصہ نہیں ہے، آپ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، بازو والا چھیڑ دیا، جناب غصہ نہیں ہے تو لے کے جا، وہی بولنا پڑتا، غصہ ہے تو کیا ہے رے، کیا بولا، کیا دیکھ رہا رے، شروع ہو جاتے، غصہ نہیں ہے تو ہاں جا کے اس کے سارا بولا۔ یہ بے غیرتوں کا دن نہیں ہے، غیرت مند کا دن ہے یہ، غصہ آئے گا، برابر آئے گا غصہ، لیکن غصے کو کہاں کب اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ بتایا ہے، اور غصے کو کبھی بھی انتقام کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے، اور لوگ غصے کو انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا، انتقام بھائی تو چھوڑوں گا نا اس کو، بتا کے رہوں گا اس کو، سمجھے آپ، بھائی بھائی کے اندر یہ دشمنی آتا ہے، انتقام، غصہ، کیا بات کہی گئی قرآن مجید میں؟ غصے کو پی جاؤ بولے اللہ تعالیٰ۔ جنت میں جو جانے والے ہیں، جنت کے جو وارث ہیں، ان کے مطابق ان کی کوالٹی بتایا قرآن میں، جو جنت میں جانے والے ان کے صفات کیا ہے، ان کے سمٹمز کیا ہے، ان کے علامات کیا ہے، فرمایا سورہ آل عمران میں الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کے غلطیوں کو، زیادتیوں کو معاف کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، جا بھائی ہوگا معاملہ، بس ختم، رفع دفع، میں بھی غصے میں تھا، تو بھی غصے میں تھا، بہرحال جو بھی تھا، بہرحال غصے کو کیا کرتے ہیں، پی جاتے ہیں، اور غصے کو پی جانے کے معنی کیا ہے، سامنے والے کو معاف کرتے ہیں، ایسا دل میں نہیں رکھتے، اگر دل میں رکھ لیا تو غصے کو نہیں پی رہا انہیں، سمجھ میں آ رہا؟ تو یہاں جو بات بتا دی گئی ہے خاص طور پہ، غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کے خلاف کوئی جہاد ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ غصہ رہیں گے تو اب دشمن سے لڑ سکتے ہیں نا آپ،
حمیت غیرت رہیں گی تو نہ لڑیں گے آپ, نہیں غصہ نہیں رہے تو لڑ ہی نہیں سکتے آپ. غصہ بہت بڑی ہے, یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں اس کی نعمت ہے, سمجھ لیجیے اب آپ خاص طور پہ, لیکن اس کو استعمال کیسا کرنا ہے آپ اس کو بتایا گیا قرآن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, اس کی ایک حدیث بھی حضرت علی کی بھی ایک عمل کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. غصہ ہم یہاں اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ اصلاح کرنا. اصلاح کب ہوئی؟ جب آپ کے اندر یہ دل گردہ رنگا کے سامنے والے کو معاف کر دیا, غصے کو تھوک دیا, ختم, تب جا کے اصلاح ہوتی. اگر اصلاح آپ غصے کو نہیں پی جا رہی تو پھر آپ کے اندر وہی انانیت ہے. پھر وقتی طور پہ تو آپ نظر انداز کر دیں گے, لیکن دل میں رکھیں گے اس کو, وقت آنے کے اوپر میں اس کا کام کروں گا. اس کو منع کیا اسلام نے, اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں کینہ اور کپٹ نہیں رکھتا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں نفرت غیظ و غضب نہیں رکھتا. یہ حدیث سے آ رہی ہے, مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ غصے کی جو بات آئی نا, قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے نا, آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, یہ بات عوام الناس کے اندر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک عام کامن جملہ ہے. کیا بھائی وہ جملہ کیا ہے؟ جلدی کا کام شیطان کا. تو جلدی کون کرتا؟ جس کو صبر نہیں ہوتی وہ نہیں کرتا جلدی, ہر چیز فٹافٹ ہو جانا پڑے. نہیں, شیطان کا کام ہے. اور صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہے. قرآن میں کیا بات کہی؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسرے معنی کیا ہے اس کے؟ اللہ بے صبروں کے ساتھ. ختم, بات ہی ختم. 2 جمع 2 4. آدمی اگر صبر نہیں کر رہا تو اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد ہے ہی نہیں اس کی شامل. لیکن جو صبر کر رہا ہے مصائب کے اوپر, مشکلات کے اوپر صبر کر رہا, غصے کو پی رہا ہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین. یہ سب جانتے ہیں, عالم جاہل عام سب آدمی معلوم ہے اللہ صبر کرنے, لیکن اس کے بعد بھی کوئی بھی نہیں کرتا صبر. یہ سب بولنے کی باتیں ہیں, سب بول کے بازو رکھ دیتے. اس کو کام وہی کرتے جو نفس چاہ رہا, نفس جو ورغلا رہا نا وہی کام کرتے. صبر بہت بڑی چیز ہے. اور صبر کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں صبر, ارے کیا صبر کر رہا ہے یار, صبر بزدلوں کا. صبر کے متعلق اللہ فرمایا یہ دل گردے والوں کا کام ہے صبر. سب سے زیادہ صبر کون کرے؟ انبیاء کرام کرے. کیا نعوذ باللہ انبیاء کرام بزدل تھے؟ کیا مطلب؟ صبر جو آدمی کا دل گردہ مضبوط ہوتا, ویل پاور مضبوط ہوتا ہے نا, وہ آدمی صبر کرتا. جو آدمی اندر سے خالی ہے نا, آواز بہت آتی ہے اس میں, انہیں صبر نہیں کرتا, پکار لیتا, بس ختم. قرآن میں فرمائے بات, وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دیکھو صبر کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ہمت والے ہیں. آگے فرمایا کہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے جن کا دل گردہ مضبوط ہوتا ہے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس ضمن میں فرمائی یہ بات؟ سورہ حمیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نیکی اور بدی, اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا کیا کرو تم, اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی برائی کیا ہے, اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی برائی کیا ہے, برا سلوک کر رہا ہے, تو اس کو صبر کرو اور اس کے غلطیوں کو معاف کرو. تم کیا کرو, برائی کو اچھائی سے دفاع کرو, اس کا ڈیفنس. برائی سے برائی نہیں مٹتی کبھی بھی, گندگی سے گندگی کو نہیں مٹایا جا سکتا. کوئی پیشاب کرا تو آپ بھی پیشاب کر کے اس کو مٹا نہیں سکتے, آپ پانی ڈالنا پڑے گا. سمجھ میں؟ یہی حال ہے.
اور آگ ہے, آگ کو بجھانا تو پانی کی ضرورت ہے. اگر آگ کے اوپر لا کے آپ تیل ڈالیں گے, گھی ڈالیں گے, پیٹرول ڈالیں گے, اور بڑھ جائے گی وہ. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو معلوم ہے نا یہ ساری چیز, ہمارا نفس کیا ہے. ایک آدمی گاڑی بناتا ہے تو گاڑی بنانے والے کو معلوم ہے سب کیا کیا چیزیں اندر, سمجھ میں آ رہا, کتنے کلومیٹر پہ تیل بدلنا ہے, پیٹرول بدلنا ہے, سروس کرانا ہے. آپ کو دے دیتا ہے انڈکشن اس کے, وہ کیونکہ وہ بنا اس کو معلوم ہے. اگر اس کو نظر انداز کر دیں تو آگے بڑھی گاڑی خراب ہو جائے گی آپ کی. اسی لیے اللہ ہم کو بنایا ہے, اور بنا کے ہمارے بول رہا ہے کہ آپس میں تم کو کیسے رہنا ہے, ایک دوسرے سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ایک دوسرے سے تعلقات کیسے رکھنا ہے, تم کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ. اور بتا کے یہی بولا کہ دیکھو نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کر رہا ہے تو تم کیا کرو, اس کے ساتھ اچھائی کرو. کیونکہ اللہ معلوم ہے, اللہ نے انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے کبھی بھی, اور وہ ضمیر جب تک زندہ ہے حق بات کو تسلیم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. جب وہ ضمیر مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو قصہ ختم, حق بات اب نہیں اس کے لیے. تو ضمیر جب تک زندہ ہے انسان کے اندر کہ برابر اگر آپ اس کو اگر اس نے آپ کو گالی دی ہے, آپ کو تکلیف پہنچایا ہے, آپ کو برائی کی, آپ سے دشمنی کر رہا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کے برے وقت میں اس کے کام میں آ رہے ہیں, کبھی بھی جا کے یہ کہتا, انسان کا ضمیر اندر سے جاگتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, مجبور کرتا ہے ضمیر, دیکھ رہے تو اس کے ساتھ ایسا کرا ہے, تو تیرے ساتھ کتنی اچھائی کر رہا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا, دشمن تھا پہلے. یہ ہے اللہ کا بتایا ہوا فارمولا, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور نہ صرف تمہارا دوست بنے گا بلکہ جگری دوست بن جائے گا. اب اس کے بعد تو آپ کے لیے جناب علی وہ ٹھہر جائے گا. اگر آپ کو کوئی برا بولے گا تو اس کو غصہ آئے گا. آپ یہی تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کیریکٹر, یہی تھا. اٹھا کے دیکھیے آپ, وہی لوگ جو آپ سے دشمنی کرے, وہی لوگ جنہوں نے آپ کو گالیاں دیے, ستائے, برا بھلا کہا, اس کے بعد کیا ہوا, یہی لوگ آپ کے قدموں میں گر گئے آ کے. یہی لوگ. ایک صحابی کا قول آتا ہے اس میں, مدینے میں وہ ایمان نہیں لائے تھے, بہرحال وہ سلسلے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے ہم. وہ مکی صحابی تھے, بعد میں ایمان لا لیا انہوں. اس کے بعد میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق وغیرہ دیکھے کرے, اس کے بعد ایمان لا لیا. ایمان لانے کے بعد اس کے جو الفاظ ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روئے زمین کے اوپر آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی بدترین انسان نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذالک. آپ روئے زمین کے اوپر میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی بدترین انسان تھا ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ایمان لانے کے بعد آ کے قدموں میں گرے, یا رسول اللہ اب آج کے بعد روئے زمین کے اوپر آپ سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی نہیں ہے, آپ کے لیے جان حاضر ہے. یہ ہوتا ہے کیریکٹر, سلوک, برائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. برائی کے آپ کو مکے سے نکال دیا گیا, صحابہ کو نکال دیا, ان کے گھران چھین لیے گئے, ان کے باغات چھین لیے گئے, ان کی جائیدادیں چھین لی گئی. یہ سب مکے میں نکالنے کے بعد مکے میں قحط آ گیا. قحط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اوپر راشن ڈال کے بھیج رہے مکے والوں کے لیے. کون تھے مکے والے جنہوں نے آپ کو نکال دیا, بھائی سب کچھ چھین لیا, دشمنی کرے, لیکن آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بھائی قحط آ گیا کھانے پینے کا, تو آپ نے سب سے پہلے مکے کو راشن بھیجا دیا اونٹوں کے علاج کے اوپر. یہاں تو بولے کہ بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ ہو گیا, ہم کو 2700 والے اگر برائی حالت میں آ گئے, اچھا ہوتا میرے ساتھ ایسی کرا ہی نہیں نا, ایسے لوگوں سے ایسی ہونا چاہیے. یہ مومن کی تھنکنگ نہیں ہوتی ہے, جس کے دل میں انتقام ہے نا اس کی تھنکنگ ہوتی ہے. انتقام اسلام سکھاتا ہی نہیں آپ کو. ہر معاملے میں عفو اور درگزر, ہر معاملے میں معافی. تبھی جا کے معاشرے کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی, انسیت پیدا ہوگی, اپنائیت پیدا ہوگی. معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ہمدردی, ایک دوسرے کی خیرخواہی پیدا ہوں گی. اگر معاملہ انتقام کا ہوگا تو ہر آدمی ایک انتظار میں رہے گا, میرا وقت ہے تو میں بھی بتاؤں گا. تو پھر اب اصلاح کہاں ہوں گی, اب محبت کہاں سے آئیں گی؟ اب میں بھی انتظار میں بیٹھا ہوں, میرا وقت آنا ہے,
یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان ہے اسے معاف کر دو, اس کے لیے اللہ سے دعا کرو آپ, تب جا کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ تم کیا کرو, آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروا دو. حدیث آتی ہے پیاری بڑی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ افضل اعمال, نماز سے, روزے سے, صدقات سے زیادہ افضل عمل. صحابہ وہ کون سا عمل ہے بھائی, آخر نماز سے بھی افضل ہے, صدقات سے بھی افضل ہے. یا رسول اللہ بتائیے آپ وہ افضل کون سا, آخر نماز اور روزہ صدقات سے زیادہ افضل کون سا, آخر بتائیے آپ. دو مسلمان جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دینا. دو مسلمان جو بچھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, صورت انہیں دیکھا تو ادھر پھر رہا ہے, ادھر پھر رہا, بچھڑے ہوئے, ان کو ملا دینا. یہ نماز و روزہ سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اسی لیے ہے نماز کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ اس کے کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرنا ہے جا کے. اگر آپ اس کے دل میں اگر مغز ہے آپ کے اس کے, تو آپ ٹھہرتے بازو میں نہیں ٹھہرتے. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے جماعت ٹھہرتی ہے تو صف بندی ہوتی ہے تو سختی کے ساتھ بولا جاتا ہے کیا, صفیں درست کرو, کندھے سے کندھا لگاؤ. یعنی اگر کندھے سے کندھا نہیں لگ رہا تو اس کے معنی یہ کہ آپ ڈسکنیکٹ ہیں, آپ بچھڑے ہوئے ہیں, آپ ٹھہر کے بھی بچھڑے ہوئے ہیں. آپ کندھے سے کندھا لگانے کے معنی کیا ہے؟ کندھے سے کندھا لگانے کے معنی آپ کو پریکٹس دلائی جا رہی ہے نماز میں کہ آپ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں, آپ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, آپ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. آپ کوئی کروڑ پتی رہن دو, کوئی غلام غریب رہن دو, آگے کندھے سے کندھا ٹھگانا ہے. نوکر جا کے کھڑا ہوا ہے, واچ مین ہے آپ کا, اور آپ آفیسر ہے, بڑے ہیں, انہیں دونوں نماز کو گئے تو جا کے ٹھہر گیا انہیں پہلے. کون؟ آپ کا واچ مین, سیکرٹری ٹھہر گیا انہیں. آپ جہاں مالک جا رہے ہیں جگہ ہے تو وہیں ٹھہرنا ہے اس کو. یہ سب ادھر ہی فارمیلٹی سی ہے, وہاں تو آپ نوکر کے بازو ٹھہرنا ہے. یہ بات بتا دی گئی, یہ سپورٹر بننا ہے اصل میں. کندھے سے کندھا لگانے کے معنی سپورٹر کرنا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہاں وہ جو جنازے کا کندھا ہے نا وہ کندھا نہیں ہے. یہ جنازے کے کندھے کے معنی خبر میں اتار کے آنا ہے, اور یہ کندھے کے معنی اس کے سپورٹر بنا. انہیں مرنا ہے تو اس کو اٹھا کے ٹھہرنا ہے, انہیں بیمار ہے تو اس کو اٹھا کے ٹھہرنا ہے, آپ کو انہیں پریشان ہے تو مدد کرنا ہے. وہ جو کندھا ہے نا وہ قبرستان میں لے آنے کا ہے. وہ کندھے کے لیے بڑے تیار ہے. اپن جاتے جاتے دکھا تو فوری گاڑی بازو رکھ کے لگا دیے, کیونکہ پہنچانا ہے نا آخر میں. بیمار کو اٹھانا ہے, کچھ مدد کرنا, وہاں آپ کا کندھا کام میں نہیں آ رہا, وہاں آ رہا. آخری قصہ اس کا لے آ کے دفن کرنے کا ہے. سپورٹر, یہی بات ہے اصل میں جو بات کہی گئی, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. وارننگ دیا, پھر اللہ سے ڈرو. پھر اب تم بھائی بھائی ہیں, اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے, نفرت کرو گے, تو پھر اللہ کا عذاب ڈرو اس سے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, تم پہ رحم کیا جائے. سب سے بڑی چیز ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت, سب سے بڑی چیز ہے. اگر کسی کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی, سمجھ لو اس کے اوپر جنت بھی حرام ہے, پھر جنت میں بھی نہیں جا سکتا انہیں. سمجھے آپ؟ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا نا, نوح علیہ السلام بولے آجا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا, تو انہیں بولا نہیں, بہت بڑا پہاڑ ہے, میں اس پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. آپ اس وقت نوح علیہ السلام کیا, بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ رحم کرے. کوئی سا بھی پہاڑ تم کو نہیں بچا سکتا. جیسے یہ بولا, باپ اور بیٹے کے درمیان میں ایک آئی موج, ختم, غرق ہو گیا, کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کی رحمت اصل چیز ہے, اصل چیز ہے. اور یہاں کیا فرمایا, اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے, کیا نکلے گا اب آپ کا اللہ کے احکامات کے؟ یہ نکلے گا اگر تم ایسا کرو گے جو اللہ حکم دیا ہے تو اللہ کی رحمت تمہارے لیے شامل حال ہو جائے. اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے.
ایک بات کی سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گا میں آپ کو. ایک بہت بڑے عالم ہے پاکستان کے، ان کے پاس ایک شخص آیا، بڑی مشہور شخصیت تھی. آ کے ان سے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کیجیے، اللہ کی رحم، میرے لیے رحمت کی دعا کیجیے. انہوں ایزی لے لیے. ارے اتنی سی بات ہے، کیا بولے انہوں؟ انہیں بہت پریشان ہو کے آیا، بھائی اتنا پریشان ہے زندگی کچھ حالات سے ایسے، آ کے کہنا آپ میرے اللہ کی رحمت کی دعا کی. انہوں نے بولے اتنی سی بات ہے، یہ تو معمولی بات ہے. بولے آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے معمولی بات ہے نہیں، اتنی سی بات، معمولی بات ہے یہ تو. کیا بات بتائی انہوں نے؟ معمولی بات ہے یہ، اللہ رحم کرنا ہے نا تم پہ، تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے. قصہ لمبی چوڑی کتابیں نہیں، لمبی چوڑی واعظ و نصیحت نہیں، کچھ نہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے تو تم دوسروں پہ رحم کرو، ان کے قصوروں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہے گا. اگر میں معاف کرنے تیار نہیں ہوں، کسی کے اوپر رحم کرنے میں تیار نہیں ہوں، اور میں اللہ سے بول رہا ہوں میرے پہ رحم کرو، تو پھر آپ خود سوچ لو، آپ خود سوچ لو میرے اوپر اللہ کیوں رحم کرے گا جب میں دوسروں پہ نہیں کر رہا ہوں؟ کیا بھائی، زندگی کا جائزہ لیجیے. اب ہم جہاں رہ رہے ہیں، پڑوس میں بچوں میں رشتہ داروں میں، فلاں فلاں فلاں، ہمارا رویہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ رحم کا ہے، معاف کر دینے کا ہے. تو پھر آپ جب دعا اللہ سے کریں گے اللہ رحم کر، اللہ رحم کرے گا. اگر آپ کا میرا معاملہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ رحم کا، معافی کا، سمجھ میں آ رہا، تو پھر اللہ کا بھی معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ رحم کا نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے، اس میں ایک قرآن کی آیت بھی میں دیتا ہوں آپ کو، حدیث بھی ہے. کیا بول رہے ہیں حدیث میں؟ چھوٹی سی حدیث ہے ایک. کیا ہے حدیث؟ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ اس آدمی پہ رحم نہیں کرتا جو آدمی دوسرے انسانوں پہ رحم نہیں کرتا. فائنل. اور قرآن میں سورہ مائدہ میں، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہارے غلط، کیا نہیں چاہتے تم؟ کون نہیں چاہتا بھائی؟ تو تم بھی تو معاف کرو نا دوسروں کو. پھر ہاں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ اللہ میرے غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن میں دوسروں کو نہیں کر رہا ہوں. اللہ وہی پوچھ رہے ہیں اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اللہ کی صفت ہی غفور رحیم کی ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے غلطیوں کو معاف کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ تو پھر دوسروں کو معاف کرو تو اللہ تمہارے کو معاف کرے گا، معاف کرے گا. اور ایک حدیث میں آتی ہے بات، دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے گناہوں کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، اس کو دیکھتا، اس کو معلوم یہ کام کرا، یہ کام کرا، یہ کام کرا، اس کو خاموش سن لے کے اپنے حد تک رکھتا، اس کی پبلسٹی نہیں کرتا اس کی. تو مطلب کیا ہوا؟ اس کو چھپا دیا. اس کو جو بندے مومن دوسرے مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. ہم تو لوگوں کو بدنام کرنے میں نمبر 1 ہے. اس کے ویک پوائنٹ کیا ہے ڈھونڈتے پھرتے اپن، اس کی کمزوریاں کیا ہیں ڈھونڈتے پھرتے اپن. سمجھے آپ؟ اس کی اچھائی اگر آ بھی گئی سامنے، کوئی اسی تعریف بھی کرا آپ کے سامنے، ارے فلاں اچھا، ارے تیرے کو کیا معلوم رہے کیا ہے انہیں، اس کو برداشت نہیں ہوتا کسی کی اچھائی سننا، کیونکہ اس کی تھنکنگ کا مزاج جو ہے نا بالکل یا طور پہ نیگیٹو ہے. ہر چیز نیگیٹو سوچتا، انہیں منفی سوچتا، مثبت سوچتا ہی نہیں. جو آدمی منفی سوچ کا شکار ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہے. مثبت سوچ، اسلام مثبت سوچ بولتا ہے تم لوگوں کے خرابیوں کے اوپر نہیں، ان کے اچھائیوں کے اوپر نظر رکھو. مثبت پوزیٹیو سوچ کبھی بھی آدمی کو انسان بناتی ہے. یہ نہیں تم کسی کے کیڑے چنتے رہیں گے، اس کو اس کے نقص، کوئی انسان کے اندر بھی جناب یاری پورا فرشتہ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کمزوری ہے. اگر آدمی صرف کمزوری کے پیچھے پڑا رہے گا تو پھر کوئی بھی آدمی اس کو اچھا نہیں ملے گا، آپ کو اکیلا رہ جاتا ہوں.
انہیں اکیلا رہ جاتا, کوئی بھی نہیں ملتا اس کو. پھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور مومن کے تعلق سے یہ بات بتا دی گئی خاص طور پہ, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. مومن اور مومن, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اب آپ دیکھیے, اے مومنو, اے ایمان والو, ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. بات معمولی دکھ رہی نا, کتاب اللہ میں آ گئی, بہت بڑی بات ہے, بھی بہت بڑی بات ہے. اے مومنو, کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. قوم کا لفظ آتا ہے, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. جب ہمارے لیڈروں کو دیکھ لو آپ, تقریروں میں کام کی بات نہیں چھوڑ کے مذاق, توہین, انہیں ان کی نکالتا, اب جنم پتریکا انہیں ان کی نکالتا, یہی فتنے. اللہ بول رہے نہیں, منع کرو انہیں, کچھ بھی کر لیں دو, تم نہیں کرنا یہ کام. بول بول کے انہیں تھک جائیں گا. اللہ کی حکمت ہے, یہ بتا رہے ہیں. کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا, اس کی توہین نہیں کرنا, اس کی تذلیل نہیں کرنا, اس کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. کوئی مومن کسی مومن کا, کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے, اس کی توہین نہ کرے, اس کی تذلیل نہ کرے. منع کر رہے اللہ, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم. یہ لفظ عربی کا ہے نا, حیدرآباد میں یہی تھا مذاق کے لیے. مذاق کے لیے حیدرآبادیوں میں کیا ہوتا ہے, مسخرہ ہے رہنے میں, یہی چاہیے. قرآن کا لفظ ہے یہ, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کچھ دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. آدمی کرتا کیا ہے, معلوم, مذاق کا سہارا لے کے دوسروں کے انسلٹ کرتا, دوسروں کو تذلیل کرتا. سامنے والا بھاری پڑ گیا تو, ارے میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی, میں کیا کر رہا تھا, ایسا. لیکن اندر کیا ہے, انہیں آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, ٹارچر کر رہا ہوں, مذاق کا سہارا لے کے. اور اللہ فرماتے ہیں مذاق میں خون اور قتل بھی ہو جاتا ہے. کئی کیسا ہے, کچھ بیٹھے ہوئے چار چبوتر پہ بہنے مذاق, کچھ دیر کے بعد دیکھے تو لڑائی جھگڑا ہو گئی, پولیس ہو گیا, فلاں ہو گئی. تھوڑے جگرے دوست ہی تھے سب. ابھی تو ہنسی مذاق چل رہا تھا کچھ دیر پہلے, لیکن ابھی کیا ہو گیا اتنی دیر میں بھائی, یہ مذاق آپ کو لڑائی جھگڑے میں تبدیل, دشمنی میں تبدیل ہو گیا, چاقوا نکل گئے. مذاق منع کر رہے ہیں, اللہ منع کر رہے ہیں بھائی, مذاق مت کرو یار. مومن نے وقار سے رہو, وقار, اخلاق والے بنو, با ادب بنو, ادب کی زندگی گزارو. وقار ہونا, وزن رہنا تمہارا معاشرے میں, سماج میں تمہارا وزن رہنا. ارے کون بولے یہ بات بھائی, ارے انہیں مسخرہ نکالے اور اس کو, ارے کون فلاں, نہیں بولے تو یار صحیح آدمی کبھی غلط نہیں بولتا ہوں. ایسا ہونا آپ کا معاملہ, آپ کی بات کے ویٹ رہنا معاشرے کے اندر, سوسائٹی میں. یہ بات بتائی جا رہی, کوئی مرد کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس وہ تم سے اچھا ہو, تم سے اچھا ہو. تم کو کیا معلوم بھائی, اگر اب برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اچھا ہو جائیں گے. انہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہم نے, شرابی, کبابی, فلاں تھے, نمازی, روزگار الحمدللہ, اور کئی لوگوں کو دیکھا نمازی تھے, پرہیزگار تھے, بعد میں جناب یاری خراب ہو گئے. اینڈنگ میں اصل چیز آگے جا کے کیا ہونے والا تم کو نہیں معلوم. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک. اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کا مذاق مت اڑاؤ, تم اپنے آپ کو مزکا, اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو, تم اس سے بہتر مت سمجھو تم اپنے آپ کو. اور آگے چل کے پھر خاص طور پہ یہاں پہ عورتوں کا نام لیا گیا, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, توہین نہ کرے, تذلیل نہ کرے, اس کی انسلٹ نہ کرے, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے, اپنے سے کمتر نہ سمجھے. ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے,
اس کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کو اپنے سے زیادہ حقیر نہ سمجھے، یہ ساری باتیں آگے مذاق میں ہیں۔ کیوں؟ عسیٰ یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ تم جس عورت کا مذاق اڑا رہے ہو وہ عورت تم سے بہتر ہو اللہ کے پاس، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتہ ہے۔ اور خاص طور پہ عورتوں کا نام لیا یہاں پہ، کیونکہ بیماری ایسا ہے کہ جناب یہ عورتوں میں مردوں میں، بلکہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتی بیماری زیادہ، خاص طور پہ کسی کی مذاق کر دینا، کسی کو بےتڑ کچھ بھی بات بول دینا، سامنے والے کی توہین کر دینا، یا سامنے والے کو عزت نہیں دینا، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں باریک باریک چیزیں ہیں معلوم، مگر یہ باریک چیزیں بعد میں دھماکہ کر دیتی ہیں، پھر یہ نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، محبت ختم کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں، سمجھ میں آ رہا؟ محبت پیدا کرو آپس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے متعلق، لا يدخلون الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ جنت کے لیے شرط کیا لگائی اللہ؟ ایمان کی لگائی۔ اب ایمان کے لیے شرط آگے آ رہی ہے، اہم بات ہے، لیکن جنت کے لیے شرط کیا لگائی؟ ایمان۔ لا يدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ایمان والے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تا وقت تو ایمان نہ لا لو۔ شرط تھی جنت میں جانے کی ایمان۔ اب ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، اب تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ گئے کام سے۔ ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، خلاص خلاص بھائی، کہاں ہے؟ دیکھو آپ اتنے پیارے حکیمانہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت ہی اصل چیز ہے نا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ختم، ایمان بھی نہیں ہے تمہارے پاس، مومن بھی نہیں ہوتے تم، یہ بات بتا دی گئی۔ ایک حدیث میں آئی بات، وہاں بات کہی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے محبت ہی ایمان ہے اصل میں۔ ایک حدیث میں بات آ رہی ہے جس کے دو عنوانات ہیں، ایک مومن ہے اور ایک مسلم ہے۔ وہاں پہ یہ بات فرمائی گئی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اور جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہ کچھ الفاظ بول رہا ہوں میں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا اسی حدیث کے جملے میں، وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ نَفْسَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے تو تم مسلمان بن جاؤ گے، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے، ایک مقام پہ آپ نے فرمایا آپس میں کیا رشتہ، کیا تعلق ہے، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَاعِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان بول رہا انہیں، اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں، انہیں بول تو رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ خود پیٹ بھر کے کھا رہا اور اس کا پڑوسی اس کے بچے بھوکے ہیں، بول رہا ہوں، مسجد کو بھی آ رہا انہیں نماز کو، مگر مومن نہیں ہے، انہیں مسلم نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خود پیٹ بھر کے کھا رہا ڈکارا لے کے، اس کا پڑوسی اس کے بچے فاقہ کشی میں ہے اور دعویٰ کر رہا میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ نہیں، اللہ کو ماننے والا ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے یہ صفات یہ کوالٹی نہیں ہو سکتے اس کی۔ اسلام یہ وہ دور میں یہی تھا، عملی اسلام یہ تھا، اسی لیے غیر قوم اسلام کو داخل مسلمان ہے۔ آج معاملہ سو ہم لوٹ کے کھانے کے چکر میں، آج ہم سو بھائی کا بھی لوٹ کے کھا رہے ہیں، بہن کا بھی حصہ کھا جا رہے ہیں، دوسروں کا تو چھوڑو۔ کہاں ہے ایمان؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری حدیث میں ایک بات آتی ہے، 3 دفعے قسم کھایا آپ نے،
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صاحب آپ پوچھے یا رسول اللہ کون ہے بدبخت جو قسم کھا کے فرمائے؟ کیا جواب آیا؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے، سکون میں نہیں ہے، پریشان ہے اس کا پڑوسی۔ دیکھو آپ کیا ہے پڑوسی، اب کتنی گہری کتنی ڈیپ بات کی آپ نے قسم کھا کے۔ ایمان ہے کیا آخر؟ کہتے کس سے ایمان؟ بتایا قسم کھا کے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے کا پڑوسی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ کیونکہ مومن کے معنی کیا ہے؟ مومن کے معنی امن دینے والا، مومن کے معنی امن دینے والا۔ کوئی پریشان ہے اس کو امن دینا ہے، اس کو امن دینے والا اسے کہتے مومن۔ امن کا الٹا پریشان کر رہا ہے، نہیں امن کہاں دے رہا بھائی؟ الٹا جہاں دیکھے وہاں شرارت ہے، جہاں دیکھے وہاں پریشانی، جہاں دیکھے ڈبو کھاتے، جہاں دیکھے وہاں سب یہی چل رہا۔ امن ہے کہاں؟ فساد ہے، فساد ہماری ذات سے فساد ہی پھیل رہا ہر جگہ۔ وہ مسلمان ہم کو دکھ رہے ہی نہیں جو دنیا کو امن دے سکے، نہیں دکھ رہا، فسادی شرارتی عجیب مال ہے۔ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بتائیے آپ؟ اسلام کے اندر آنے کے لیے جو صفت ہونی چاہیے وہ امن اور رحمت کی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کے متعلق کیا بات فرمائی قرآن میں، سورہ آل عمران میں بڑی پیاری بات کہی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر سب سے بڑی جو چیز تھی نمایاں وہ یا کیا تھی وہ؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہوتا، تیز اور تند ہوتا تو یہ جتنے لوگ بیٹھے نا سب یہاں سے چلے آتے سب۔ یہ تو ہماری رحمت ہے، ہم آپ کو نرم دل بنائے، تو یہ کھینچ کھینچ کے آ رہے ہیں سب، یہ تو سب بھاگ جاتے۔ یہ صفت تھی آپ کی، یہ مزاج تھا آپ کا، وہ کہاں ہے آج ہمارے پاس؟ غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے چھوڑو بھائی، گھر کے اندر اپنوں کے لیے نہیں ہے ہم نرم، بیوی کے لیے نرم نہیں ہے ہم۔ بیوی ذرا سے غلطی کری، کچھ کر دے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہم۔ کیوں؟ تھوڑا پاور ہے نا، شوہر بولے تو تھوڑا پاور دی اللہ تعالیٰ۔ یہ پاور ہی اصل ایگزام امتحان یہ جس کو جو پاور دیا گیا نا صحیح استعمال میں لانا پاور کو۔ حکومت ملی پاور میں تو یہ سب فساد غلط نہیں ہونا، حکومت کرو انصاف کی عدل کی کرو۔ آپ کو تھوڑا سا پاور اللہ دیا گھر کے اندر بیوی کے اوپر اور اس کے اوپر دبا کے چلا رہے ہیں آپ، سمجھے آپ؟ معاف کرو بھائی، معاف کرو، یہ اصل بہادری حدیث میں بات آتی ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جس نے اپنے غصے کو پی گیا، یہ بہادر ہے۔ تربیت جو کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تربیت کے لیے آپ آئے اصل میں۔ اب یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے نا بڑی اہم باتیں ہیں یہ، اور آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا اس کے بعد فرمایا کسی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ سوچ لو، عورت بولے تو عورت کے کئی وہ ہیں، اس کے روپ ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت فلاں فلاں کئی ہے نا۔ اب یہ سب ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا ہے، محبت پیدا کرنا ہے آپس میں، گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانا ہے۔ آپ یہاں ہے جنت، یہاں بنے تو وہاں جنت ہے۔ پھر وہ ایک حدیث ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم میرے کو، لیکن ایک تقریر میں ایک مولانا سے سنا تھا میں، حیدرآباد کے بس مشہور عالم تھے مولانا غوث خاموشی، انتقال ہو گیا ان کا۔ انہوں ایک بات بڑی پیاری کر رہے تھے،
ایک شخص دوڑتا ہوا آیا حضرت علی کے پاس جنت کے متعلق کچھ سوالات کرنے لگا. تو حضرت علی نے فرمایا زمین پہ پہلے جینے کا سلیقہ تو سیکھ. دیکھ تیرے بالاں دیکھ تیرے کپڑے دیکھ تیرے ناخن دیکھ کیسے ہے, سمجھ میں آ رہا؟ وہاں کہاں جاتا رہے جنت یہ حالت میں؟ پہلے یہاں بنا لے جنت تو اپنی. ہاں پہلے گھر کو جنت بنائیے. آپ گھر میں جنت بنائیں گے تو گھر کے اندر ہی فرشتوں کا نزول ہوگا. آپ کے فرشتے آئیں گے, آپ کے گھر میں آئیں گے, سلام اللہ کی سلامتی لے کے آئیں گے. آپ کے آج کون سا گھر ہے جو فرشتے آ رہے ہیں؟ بتائیے آپ. آ رہے فرشتے کہیں بھائی تو سمجھ تو مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے آپ, کیونکہ مسجدوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو وہ کمیٹی یہ صدر وہ صدر, سمجھے آپ؟ گھر تو گھر, مسجدوں میں بھی فرشتوں کا نزول نہیں ہوں گا آپ, کیونکہ مسجدوں کا پورا فسادیں اڈے بنے اللہ ماشاء اللہ. ایسے صدر ہمیں بنے نماز کو نہیں آتے انہوں, سمجھ میں آ رہا؟ کمیٹی کے ایسے ممبر ہے, آلتو فالتو کاروبار ہے لینے دینے کے, ان کے حرام کاروبار. ایسے لوگ آپ بنے ہوئے کوئی متقی پرہیزگار اللہ والی کو بناتے آپ نہیں بناتے. آپ حالات خراب ہیں. تو میرا دنیا میں پہلے جینے کا سلیقہ سیکھو, جنت کی بات بعد میں کرو. تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ کوئی عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ عورت اس مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. بڑی دکھتی رگ جس کو بولتے ہیں نا اردو میں, ویک پوائنٹ, اس کو پکڑتا قرآن. کیا کہا اللہ نے, دیکھیے اب آپ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. کسی کی زندگی کو داغدار مت کرو. تو دیکھا ہے تو خاموش رہ جاؤ, تم آنکھیں چھپا لو اس سے, تم عیب مت لگاؤ. اور وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ, کسی کو برے ناموں سے مت پکارو. کسی کو برے ناموں سے برے القاب سے مت پکارو. اور نہ کسی کے اندر نہ تو ٹٹولو, نہ عیب لگاؤ, نہ عیب نکالو اس کے اندر. سمجھے؟ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب نکالتے ہیں عیب لگاتے ہیں. دونوں باتیں ہیں نا, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بربادی ہے ان کے لیے. فرما ویل ہے ویل جہنم, جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں, چھیٹے مارتے ہیں, عیب نکالتے ہیں, چن چن کے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اس کے اندر سے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں بربادی ہے ان کے لیے. ویل ہے جہنم کی, گھاٹی ہے ایک ویل کا نام, وہ ہے فرمایا حدیث میں, مت کرو. اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دیکھو اوپر سے جتنی باتیں آئی نا, اب سنے نا, یہ اگر ان باتوں کو کوئی نہیں چھوڑتا, ان سے توبہ نہیں کرتا, پھر وہی کام کرتے رہتا, تو اللہ کیا بول رہے ہیں, ایسا کرنے والا, ان باتوں کو نہیں چھوڑنے والا, توبہ نہیں کرنے والا, نہیں پلٹنے والا اچھائی کی طرف, وہ کون ہے؟ اب ظالم ہے. کیا فرمایا آگے چل کے بالالقاب, پھر اس کا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, بئس کے معنی برا, اسم کے معنی نام, فسوق کے معنی گناہ نافرمانی. اسے کہتے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد. اب کیا بات آ رہی ہے پوری ہے, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. جتنی باتیں اوپر سے اگر اس کو نہیں چھوڑے گا, اور یہاں جو بات فرمایا گیا ہے نا, اب اے ایمان والو, اے مسلمانوں, برائی کے اندر, گناہ کے اندر تمہارا نام مشہور ہو جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھے؟ گناہ کرو, نام آئے گا میرا نام یوسف ہے, میرا نام آئے گا محمد یوسف, جرم میں پکڑا گیا شراب بیچتے ہوئے, نام کیا پکار رہا عدالت میں, محمد یوسف حاضر, محمد سلیمان حاضر, قتل میں قاتل. نام کیا آ رہا, مشہور کیا ہو رہا نام, پہلے تو پیغمبر کا نام مشہور ہو رہا وہاں, بعد میں آپ کا نام. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان,
ایمان کے بعد تمہارا نام کسی گناہ کے اندر آ جانا، گناہ میں مشہور ہو جانا، اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھو، آپ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی کافر کر لیا تو چھوڑو، اہمیت نہیں ہے اس کی، تو کافر مشرک ہے، لیکن تم مومن، ساتھ میں تمہارا نام رسول اللہ کا ہے، کوئی محمد ہے، کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی مشتبہ ہے، کوئی رحمت ہے، سب اپنے آپ کے نام لکھا لیا نا، رسول کا بھی۔ اب جب نام آئے گا پکاریں گے، کیا کیس چلیں گا یا اور بھی کچھ مشہور ہو جائیں گے اخباروں میں، میڈیا میں، کون بھائی فلاں یوسف صاحب، کون بھائی فلاں محمد صاحب، کہاں بھائی فلاں محمد رسول صاحب، کس کا نام آ رہا، کیا بول رہے ہیں اللہ؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ دیکھو، ایمان کے بعد اب تمہارا نام کسی برائی میں اگر لیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر تم ان سے توبہ نہیں کرو گے اور وہی اپنے کاموں پہ رہو گے تو پھر اللہ کے نزدیک تم بہت ظالم ہے۔ یہ بات بھی آ گئی۔ اگلی ایک آیت ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے مومنو، کثرت گمان سے بچو، کثرت گمان سے بچو، اور یہاں پہ اسے محذوف ہے بات، بدگمانی سے بچو۔ کسی کے تعلق سے بدگمانی مت کرو بھائی آپ، اور بدگمانی وہ عمل ہے، آدمی کھایا نہ پیا لیکن عذاب کا مستحق ہو جاتا، کچھ کرے نہیں انہیں، چائے وائے پی کے رات میں سوتے ہو، خود دوسروں کے تعلق سے سوچ رہا، ارے بڑا بدماش ہے رو، بڑا ویسا ہے رو، بڑا ایسا ہے رو، سمجھ میں آ رہا، کچھ کرا انہیں، خالی دماغ میں گھما رہا بدگمانی کو، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے گناہ کر رہا انہیں، کچھ مزہ بھی نہیں، کچھ ہاتھ کو بھی نہیں آ رہا، بیٹھے بیٹھے غلط سوچ، منفی سوچ، گناہ ہے۔ بدگمانی سے بچو کثرت سے، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی جیسا آپ سنتے رہے ویسا ہے ہی نہیں کیس، وہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں، جیسا آپ سن رہے ہیں، وہ کیس ویسا ہے ہی نہیں، خواہ کے آپ بیٹھے بیٹھے گنہگار ہو گئے، آپ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس آیت کی تشریح ایک حدیث میں آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھیے آپ، ایک آدمی بڑا ہی سچا ہے، جھوٹ نہیں ہے بولتا انہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا بولے، سب سے بڑا جھوٹا ہونے چاہیے، انہیں جھوٹ بولا ہی نہیں کبھی بھی، سچا آدمی ہے، اس کو دنیا مانتے سچا آدمی ہے بھائی، لیکن دنیا مان رہی اللہ کے نبی وہی جھوٹا ہے۔ کیوں بولے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی جھوٹا نہیں ہے، لیکن اس کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو میسج، جو نیوز اس کے پاس آ رہی، صحیح ہے یا جھوٹ ہے اس کو پتہ ہی نہیں، فارورڈ کر رہا، اس کو بولتے پھر رہا لوگوں کو، صحیح ہے یا جھوٹ ہے، تحقیق نہیں کرا انہیں بھائی، آپ میرے کو بول دیا، میں اس کو بول دیا۔ آج کل یہی میڈیا چل رہا نا، آپ کو کیا معلوم جو واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، آپ ختم بٹا دبا دیے، آپ کے گروپ میں ڈال دیے، 500 آدمی ڈال دیے، تو 500 آدمی کے گنہگار کر دیا، 500 آدمی کو متاثر کر دیا، پھر انہیں کتوں کو بھیجا کہ عذاب جاریہ ہے پورا بھی۔ کیوں کر رہے، کیوں ایسا کام پھر آپ غیر ضروری؟ جب منع کیا گیا ہے نا، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو میسج اس کے پاس آیا ہے اس کو بغیر تحقیق کرے کے فارورڈ کر رہا اس کو، یہ ایسا آدمی بڑا جھوٹا ہے۔ تو گمان سے بچو، بولے اللہ سبحانہ و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، لوگوں کے ٹو میں مت لگو، بولے اللہ، جاسوسی مت کرو، انہیں کیا کر رہا، کدھر کر رہا، کیا ہو رہا، اپنی فکر کرو، اس کی مت کرو۔ 4 آدمی بیٹھے تھے، اس کی فکر رہی تھی، جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹو میں مت لگو، سمجھ میں آ رہا، اس کی پرسنل لائف میں مت جھانکو، کیا ہے سو۔ ہمارے پاس والا بلڈنگ بنا لیا، بیٹیوں کی تو شادیاں بھی کر دیا، چاروں دوستاں، کہاں سے کر رہا ہوں گا بابا خان، میں تو کروں گا، ہم بھی تو ہے نا یار، پھر انہیں کہاں سے کر رہا ہوں گا بھائی؟ آپ دوسروں کی پریشانی لے کے کئی گردے خراب کر لیتے ہیں، بولو آپ
کیا لینا دینا آپ کو؟ کچھ بھی کر رہا ہوں گا، کیا بھی کر رہا ہوں گا، چھوڑو آپ اس کو، آپ کیا کرنا ہے وہ کرو. قرآن یہ بول رہا ہے آپ کو، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں مت پڑو لوگوں کی، کیونکہ خواہ کے جناب بھائی تمہاری صحت خراب ہوتی، پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. جیسے حسد کرنے والے بولا، حسد کرنے والے کچھ بھی نہیں ملتا، انہیں حسد کی آگ میں انہیں جلتے رہتا. اور اتنی خطرناک بیماری حسد کی ہے. حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ نمازی ہے، حج کرا، جہاد کرا، مسجد بنایا، سب کتنے بڑے اعمال کرا، دیکھ رہے ہیں، لیکن حسد ہے. تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ یہ حسد تمہاری جمع کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. الحسد یأکل الحطب کما تأکل النار. حسد وہ بیماری ہے، حاجی صاحب مسجد بھی بنا دیے، وہ بھی کر دیے، یہ بھی کر دیے، صبح میں اگر حسد ہے تو یہ ساری نیکیاں تمہارے جس طرح آگ لکڑی کو کھا کے راکھ بنا دیتی ہے نا، اسی طرح حسد تمہارے نیکیوں کو کھا کے راکھ بنا دے گا. سمجھ رہے ہیں اپن؟ حسد قرآن کی آخری صورت کیا بات ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. دیکھا آپ کیسی دعا سکھائی، آخر کیا بات ہوں گا حسد کے اندر؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ حسد کرنے والے کی شر سے مجھے محفوظ رکھ. ختم، برخاست. دعا انہیں کچھ بھی کر لیں دعا. تو یہ بات فرمائی گئی یہاں پہ، کسی کی تجسس مت کرو، کسی کا پیچھا مت کرو، کسی ٹو میں مت لگو، کسی کی پرسنل زندگی میں مت جھانکو کیا کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی کام تمہاری بات اس کی بات ہے کارو، وہ الگ بات ہے بھائی، لیکن خواہ کے جھانکتے پھر رہے ہیں آپ دوسروں کی فکر میں. کچھ لوگوں کا کام ہی چاہیے رہتا، صبح سے لے کے کچھ بھی کام نہیں کرتے نا، وہ یہ کام پہ لگے ہوئے رہتے. انہیں آیا ہوٹل پہ بیٹھا، انہیں آیا ہوٹلوں میں بھی سیلف سروس کر دیے، بیٹھنے بھی جگہ نہیں مل رہی بیٹھوں کو. یہ ان کی وجہ سے چھوا، بیٹھ کے سگریٹ نہ پھونکتے، انہیں کیا کرا، انہیں کیا کرا. یہ ہوٹل والا دیکھ کے انہیں بولا ٹیبل اس برخاست کرو، یہ غیبتیوں کا یہاں سے. سمجھے؟ اب بڑے پریشان ہیں، چبوترے یہاں وہاں ریئیکشن. بھائی جیسا کرے آتا ہر چیز سامنے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بولے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تم غیبت مت کرو. غیبت کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے، أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، تم جانتے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ غیبت یہی کہ ہم جو آدمی اس کے اندر جو برائیاں ہیں نا وہ بولتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، مطلب بتاتے ہیں لوگوں کو. اللہ کے نبی نے یہ بات. ہاں، تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ غیبت کیسے ہو گئی؟ جو بیماری ہے، جو برائی، وہی بول رہے ہیں ہم، کوئی بہتان نہیں لگا رہی، جو اس میں وہی بول رہے ہیں. ہاں، غیبت اسی کا نام ہے. جو برائی، جو گناہ اس کے پاس ہے، اس کی غیب میں اس کی پیٹھ کے پیچھے تم بولو، اسی کا نام غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے پاس نہیں ہے، اگر تم بول رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں تم. اور غیبت کے متعلق کیا الفاظ استعمال حدیث میں معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ الغیبت اشد من الزنا. جو آدمی زنا زانی ہے نا، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. کیا کرتا؟ زنا تو ایک عورت سے کر لیا انہیں، لیکن غیبت کر کے پورے دماغوں کو خراب کرتے پھر رہا ہے، معاشرے کو خراب کر رہا، بھائی متاثر کر دے رہا. دوسرا، کل تک میں اس کے تعلق سے اچھا ذہن رکھتا تھا، آج میں آ کے اس کے اندر کیا کر دیا؟ برائی کرتے میرا دماغ متاثر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث بڑی پیاری بات ہے، دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں نا کہ تم میرے سامنے آ کے دوسروں کی شکایت مت کرو. کیوں؟ کیونکہ میں جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ صاف ہو لوگوں کے تعلق سے. اگر تم نے کسی کا نام لے کے میرے سامنے شکایت کر دی، میرے کا چہرہ پڑتے میرا دماغ میں تمہاری بات آتی. پھر دیکھ رہے ہیں آپ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو، کیونکہ میں تمہاری مجلس سے آ کے بیٹھوں تو میرا سینہ سب کے لیے صاف ہو. یہ تربیت تھی رسول اللہ کی. ہمارے پاس غیبت کرتے بیٹھے ہوئے ہوٹل میں، چبوتروں میں، کہیں بھی ایک سمجھ میں آ رہا، جیسا انہیں آتے ارے آ گیا بھائی خاموش بیٹھ ہے نا. غیبت
الغیبت اشد من الزنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی توبہ؟ کیونکہ جس کی وہ غیبت کیا ہے جا کے اس سے معافی مانگتا ہی نہیں انہیں، تو پھر کیسا معافی ہوگی؟ اگر میں آپ کی غیبت کروں تو بھائی معاف کرنا، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا، نہ تو میں معافی مانگتا ہوں نہ معاف ہوتی ہے۔ اب یہ سب سننے کے بعد صحابہ کرام بولے ہم تو غیبت کرے ہیں، اب اس کا علاج کیا ہے یا رسول اللہ؟ غلطیاں ہو چکی ہیں۔ کیا پیاری بات فرمائی دیکھیں، اب اس کا علاج کیا ہے؟ جس کی بھی تم نے غیبت کی ہے نا، ان کے بٹ پیچھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، اللہ ان کو معاف کروں گا، جنت عطا کر۔ اب یہ کام ہے تمہارا، اپنی غیبت کو معافی کا ایک آخری۔ اور غیبت کے متعلق کیا فرمایا؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرا ہوا بھائی، اس کی لاش، اس کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ مرا ہوا ہے، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں مزے لے کے۔ اس کے بعد فکرہتموہ، کوئی بھی نہیں پسند کرتا اس کو، لہذا تم یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا ان اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وارننگ ہے ابھی یہ سب ہو چکا ہے، سب ہو چکا ہے، معافی کے دروازے کھلے ہوئے بھی نہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، معافی ہے تم کو ابھی بھی، اللہ سے معافی مانگو، جن کی غیبت ان سے معافی چاہو، اور پھر یہ کام مت کرو، کھلا ہوا ہے دروازہ اللہ کا۔ وارننگ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی گناہ کرا کہیں اب تو دوزخ میں ڈالوں گا، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ ہر وقت آخری سانس تک اللہ مہلت دیا، معافی مانگو، اصلاح کر لو اپنی۔ یہ ہے 3 آیات ہیں، یہ ہم نے پڑھی ہیں 10، 11 اور 12 سورہ الحجرات، سورۃ نمبر 49، پارہ نمبر 26، 2 رکوعوں کے اوپر یہ سورت ہے۔ ہاں، آیت نمبر 10، 11، 12، 3 آیتیں ہیں پہلے رکوع کی، 2 ہی رکوع اس سورت میں، چھوٹی سورت ہے۔ یہ تو آیتیں پڑھیں گے لیکن آپ یہ 2 رکوع بھی پڑھ لیجئے پوری، تاکہ آپ کو آگے پیچھے کا بھی معلوم ہو سکے کیا کس کنٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے اللہ کی، ہے نا، آگے پیچھے کا سبق کیا ہے وہ بھی بات سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ جتنی بھی باتیں سنے ہیں نا، اگر خود قرآن پڑھیں گے اور زیادہ ٹیسٹ آئے گا آپ کو، اور زیادہ اثر انداز ہوں گے، کیونکہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ۔ اسی لیے قرآن کو پڑھیے، آپ سمجھ کے پڑھیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھا دے اور ہدایت دے مجھے، اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔